अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल से अब तक जो मरियम नवाज़ साहिबा ने सरगोदा में जो जलसा किया है, जलसा नहीं वर्कर्स कन्वेंशन जो किया है, उसमें जो उन्होंने खिताब किया है, जो उन्होंने तकरीर की है, इंतहाई कंट्रोवर्शियल तकरीर की है, उसकी गूंज अभी तक चल रही है। अब बड़े लोग सोच विचार में हैं कि आखिर ऐसी वजह क्या हुई कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो अचानक अदालतों में बरस पड़ी, और ना सिर्फ अदालतों पर बरस पड़ी, वो हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उन पर बरस पड़ी। और उनको ये पता है, क्योंकि उनकी अपने पार्टी के लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत नायल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मरियम साहिबा ने बिल्कुल लिहाज नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इस ने लिहाज नहीं किया तो उनको किसने इतनी शय दी, क्योंकि जब भी कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है या कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का बार ऐसे ही अपने कांधों पर नहीं उठाना। बड़ी इत्तलात है, इनकी कुछ मुलाकातों की भी इत्तलात है, कुछ इनको शय देने की भी मुलाकात है, किसी ने उनके पीछे रहने की यकीन दहानियों की भी इत्तलात है। लेकिन बहरहाल ये सब अभी चूंकि इत्तलात ही हैं, तो इसलिए हम इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहते। सवाल यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको एक मज़ामती बयानिए की तलाश थी? क्योंकि मैं शुरू से ये बात कर रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का कोई बयानिया, कोई सियासी बयानिया इलेक्शन कैंपेन में जाने के लिए या अवाम के दिलों में घर करने के लिए उनको कोई सियासी बयानिया नहीं मिल रहा था। क्या एक मज़ामती बयानिया उनके हाथ आ गया और उन्होंने अदलिया को आड़े हाथों ले लिया? कल जब उन्होंने पांच, वो जो कहती है ना कि पांच का टोला, और उनकी जब उन्होंने तस्वीर चलाई जिसमें इंतहाई काबिल मोहतरम जस्टिस साहिबान भी थे, हमें तो बड़ी तकलीफ है उन्होंने इस किस्म की बातें की। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात जो हम कल से बात कर रहे हैं कि उसमें जनरल बाजा साहब मिसिंग थे और जनरल फैज साहब मौजूद थे। अब जब वो जनरल फैज पे जो है वो तीर चला रही थी अपने अल्फाज के, और जनरल बाजवा साहब को उन्होंने बिल्कुल उसमें से माइनस कर दिया था, जनरल बाजवा की उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, तो मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का बैठे बैठे वो बयान याद आया जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा को हम पार्लियामेंट में पेश करना चाहते हैं। तो क्या ये खिचड़ी कहीं पक रही है? तो दूसरी बात, जो इत्तलात हमें, मैंने पहले भी व्लॉग में एक बात की थी कि अभी भी इत्तलात हैं कि चूंकि फौज के अंदर जो है वो कार्रवाइयां होती हैं, कोर्ट मार्शल्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन वो अवाम तक नहीं आती। जो खबरें अवाम तक आ रही थी वो ये आ रही थी कि जनरल फैज के साथ या उनके ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, या उनकी पूछगछ हो रही है, या उनको किसी ना किसी चार्जशीट किया जा रहा है। तो क्या हम, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मरियम नवाज ने जनरल फैज को जनरल बाजवा के साथ सिंगल आउट कर दिया, तो क्या जनरल फैज सिंगल आउट हो सकते हैं? जनरल फैज, ना भूलें कि एक डीजी आईएसआई थे, और जनरल फैज डीजी आईएसआई थे, और जो उनके चीफ थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। तो सवाल यह है कि क्या जनरल फैज साहब जो कुछ भी कर रहे थे, अगर हम उनकी सारी मरियम नवाज साहिबा की बातों को तस्लीम कर लें कि जनरल फैज ने जो है वो सियासत की, साजिश की, और नवाज शरीफ साहब को हटाने की साजिश की, और फिर वो कहती है, अच्छा उनका जरा आप बदलते हुए मौकफ देखें। वो कहती है नवाज शरीफ साहब की साजिश नहीं की, वो खुद अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझ गए थे और अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते थे, जिसकी वजह से जो है ये सारा कुछ हुआ। तो ये बयानिया, ये एक नया बयानिया, ये खबरें देखें उससे भी आती थी कि बात ये भी होती थी कि इमरान खान साहब जनरल फैज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते हैं, जबकि इमरान खान साहब ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की थी। लेकिन क्या ये बात कहीं नोटिस हुई थी, और क्या कहीं ये बात अंदर फौज के बेचैन कर रही थी? बहरहाल अब ना जनरल बाजा साहब है और ना जनरल फैज साहब है। लेकिन जनरल फैज साहब को सिंगल आउट करने का मकसद ये है कि क्या जनरल फैज जो भी कर रहे थे वो अपने चीफ को ही बाईपास कर रहे थे, यानी जो उनकी पॉलिसी थी वो इदारे की पॉलिसी नहीं थी, या उनके चीफ की पॉलिसी नहीं थी, या चीफ के इल्म में नहीं था। तो ये तो एक ऑटोमेटिकली एक उनके चीफ पर और उनके ऊपर और उनके इदारे के ऊपर ये तो एक और बड़ी चार्जशीट मरियम साहिबा ने कर दी है कि एक डीजी आईएसआई अपनी मनमानी कर रहा था और उनके चीफ को पता ही नहीं था। और अगर चीफ को पता नहीं था तो फिर, और जब पता चला तो फिर उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हुआ? और अगर चीफ इसके साथ थे तो आज चीफ को सिंगल आउट क्यों किया गया है? तो ये जो मरियम नवाज साहिबा ने आज नया बयानिया देने की कोशिश की है, ये बड़ा मायने खेज है। और ये ऐसे ही नहीं है कि उन्होंने ये बात कर दी है। जनरल बाजवा की जो तस्वीर हटी है वो ऐसी नहीं हटी है। कौन है जो चाहता है कि जनरल बाजवा को तो जो दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया जाए, लेकिन जनरल फैज को जो है वो पकड़ लिया जाए? तो ये आने वाला वक्त, हमारे पास बहुत सारी ऐसी इत्तलात होती है जो हम शेयर, बावजूद चाहने के शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले वक्त में थोड़ी सी ये क्लैरिटी होगी कि आखिर कौन है जो सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज के खिलाफ है और जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं। लेकिन मैं ये समझती हूँ
ہوں کہ اس میں ہمارے پورا جو جب آپ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو ملائن کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ پورے ادارے کو ملائن کر رہے ہیں، کیونکہ جب ڈی جی آئی ایس آئی اپنے اون پر کچھ نہیں کرتا، وہ ایک چیف کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں اور اس پالیسیز کے تحت اس کا فریم ورک جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور اس پر پھر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، اب ادارے کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جو الزامات انہوں نے جنرل باجوہ پہ لگائے، جنرل فیض پہ لگائے، آیا کہ وہ درست ہیں یا جو ہے وہ اس میں جو ان کے چیف تھے ان کا کوئی رول نہیں تھا، ان کو بائی پاس کیا تھا، اور اگر چیف بھی اس میں شامل تھے تو کیا جو مریم نواز صاحبہ آج الزامات لگا رہی ہیں ان الزامات میں حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے؟ ایک تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ دوسرے انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کو انہوں نے بالکل مکمل طور پر ڈس اون کر دیا۔ وہ یہ کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو حکومت کے جو بھنڈ ہے، حکومت کی جو نااہلی ہے، حکومت کی جو تباہی ہے، وہ اس کو اپنے سر لینا نہیں چاہتی، اس کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتی، اس لیے وہ بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے کہ جی یہ تو میری حکومت ہی نہیں ہے۔ کل انہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو لنگڑی لولی حکومت کا خطاب بھی دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس حکومت کی پرواہ نہ کریں۔ مطلب آپ کس سے مخاطب ہیں؟ آپ اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ سے مخاطب ہیں۔ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ سے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ اٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں اور پبلکلی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے اور اپنی حکومت کی پرواہ نہ کریں، آپ اس لنگڑی لولی حکومت اس کو قرار دے رہی ہیں جو آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور پھر آپ کہہ رہی ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں، جنرل فیض کی جو باقیات ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اب مجھے کوئی یہ بھی ساتھ کے ساتھ سمجھا دے یا کوئی جواب دے دے کہ کیا جنرل فیض کی جو باقیات ہیں وہ ابھی بھی ادارے میں موجود ہیں؟ مریم نواز صاحبہ تو کہہ چکی ہیں کہ جی موجود ہیں، لیکن اب ادارہ بتائے گا کہ کیا جنرل فیض کی باقیات موجود ہیں یا جنرل فیض کی طرح وہ ریٹائر ہو گئے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی معنی خیز چیز ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ جب ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیفائننگ موومنٹ ہے، یہ ایسے ہی ختم نہیں ہوگی، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے۔ ججز کے ساتھ انہوں نے جو کیا، کس کی اتنی ہمت ہوتی ہے؟ ایک لفظ آپ کہتے ہیں تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بعد آپ نااہل ہو سکتی ہیں، لیکن آپ پھر بھی ججز کے خلاف بات کریں۔ اب آج جو دوبارہ سے جو ہو رہی ہے کاروائی، جو دو اسمبلیز کے ٹوٹ جانے کے بعد وہاں پہ الیکشن کے حوالے سے اور 9 رکنی بینچ جس پہ کل اس پہ سوال بھی اٹھے، بہت ساری باتیں ہوئی، نون لیگ بھی اٹھائی، کیا اب ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ کیا وہ مریم نواز صاحبہ کی کل کی اسپیچز کا نوٹس لیتے ہیں یا نوٹس نہیں لیتے ہیں، یا اس کو مکمل طور پہ درگزر کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے درگزر کرنا تو بہت مشکل کام ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو ڈیفینیٹلی توہین عدالت کے زمرے میں وہ آتی ہیں، ان کی تقاریر آتی ہیں۔ بہت بڑی بات تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی اتنی ہمت ہوئی۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو یہ آڈیوز لیک ہوئی، ہم تو وہ نام بھی چینلز پہ ہمیں چلانے کی اجازت نہیں ہے، جب وہ آڈیوز بھی اگر ہوتی ہیں تو ان کی میوٹ کیا جاتا ہے یا ان کو بلر کیا جاتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے یہ باتیں اور یہ ساری چیزیں کس کی شے پر کی ہیں، یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عدالت کا آج ایک بڑا امتحان اس لیے ہے کہ اب لیٹس سی کہ اب پتہ چلے گا کہ جی کون لاڈلا ہے اور کون لاڈلا نہیں ہے، کس کو پشت پناہی کسی کی حاصل ہے اور کون اس وقت لاوارث ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو اگر عدلیہ آج توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیتی تو پھر اگین پی ٹی آئی کھڑی ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی یہ بات کرے گی کہ جی جب فواد چودھری صاحب نے منشی کہا تو کیس بن گیا اور بغاوت کا کیس بن گیا، جب عمران خان صاحب نے جسٹس زیبا صاحبہ کے بارے میں بات کی توہین عدالت لگ گئی۔ اب آج جگ حاضر سروس ججز کو مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے گھسیٹا سیاست میں، اور جو ان کا انداز تکلم تھا، میں تو وہ حیران ہوں کہ مطلب آپ تم کر کے ان سے باتیں کر رہی تھی، آپ ان سے تم کر کے آپ ان سے مخاطب تھی، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو 2-3 چیزیں ہو گئی جو ہمیں اس پہ مجھے آپ سے چاہ رہی تھی کہ میں ڈسکس کر لوں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں کل کی تھی، لیکن بہرحال جو اب آج بھی ظاہر ہے اسی پہ شوز ہوں گے، اسی پہ باتیں ہوں گی، یہ ٹاپک ڈسکس ہوگا، اور عدالت میں جب ڈسکس ہوگا تو اس کے بعد اور زیادہ ڈسکس ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کل جو عدالتی کاروائیاں ہوئی اس میں جسٹس منصور اور جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ جو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، جس کو چیف جسٹس نے کہا کہ ہاں اس سوال کو بھی اپنی کارروائی میں ہم شامل کرتے ہیں، اور کہ جو اسمبلیوں کی تحلیل تھی کیا وہ آئینی طریقے سے ہوئی، اگر کہ کیا کوئی ایک ڈکٹیٹر یا ایک ڈکٹیشن سے یا ڈکٹیٹ کر کے جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے؟
تو یہ ایک بڑا سوال ہے، یقیناً ہے، آپ نے اٹھا لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کہ کیونکہ ہمارے تو ہمیں جو اب تک پتا ہے، جو اب تک پتا چلا ہے، جو اب تک پڑھا ہے، جو ہمیں اب تک بتایا گیا ہے کہ اسمبلیاں اس طرح تحلیل اسی طرح سے ہوتی ہیں، اور اگر یہ غیر آئینی عمل تھا تو ڈیفینیٹلی اس وقت کی حکومت بھی یہ بات اٹھاتی، لیکن نگراں حکومت بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، اور اس سیٹ اپ پہ مکمل طور پہ اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ اب اگر کہ اگر کہ اس معاملے کو اٹھایا بھی جاتا ہے کہ جی اسمبلیاں تحلیل ہونا غیر آئینی تھی اور اس طرح سے نہیں ہوتی، تو پہلے تو یہ کہ اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیپتھ میں اور اس کے انالیسس میں آپ کو جاؤں کہ کون نہیں چاہتا تھا کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، ہم بات یہ کر لیتے ہیں اگر اسمبلیاں نہیں چلے جی واپس ریسٹور ہو جاتی ہے تو دونوں اسمبلی پنجاب بھی اور کے پی کی، تو کس کا فائدہ ہے؟ تب بھی عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ون ون سچویشن ہے، اور یہ نہ بھولیں کہ اب جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگے گا وہ پی ایم ایل کیو کا نہیں لگے گا، وہ پی ٹی آئی کا لگے گا، جی، اس لیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اب پی ٹی آئی باضابطہ طور پہ جوائن کر چکے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہے، کل عمران خان صاحب نے بھی اس کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا، انہوں نے کہا ہم ان کو اعزازی طور پہ بنایا کیونکہ انہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے، تو اب اگر پنجاب حکومت بنتی ہے دوبارہ ریسٹور ہوتی ہے تو پھر جو واقع چیف منسٹر ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے، اور اسی طرح سے اگر خیبر پختونخوا کی حکومت ریسٹور ہوتی ہے تو دوبارہ سے جو چیف منسٹر ہوں گے وہ محمود خان صاحب ہوں گے، یعنی پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں کہ کون نہیں چاہتا تھا کہ جی اسمبلیز نہ ٹوٹے اور کون نہیں چاہتا کہ الیکشنز نہ ہو، یہ تو میرے خیال ہے اب دیوار پہ لکھا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ رائٹنگ آن وال، کہ جی ہم اسمبلیز نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ میں اگر کئی اندازے لگاؤں گی، آف دا ریکارڈ گفتگو کروں گی تو شاید کسی کو یقین آئے یا کسی کو نہیں آئے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب یہ باضابطہ طور پر کہہ چکے ہیں کہ جی اسمبلیز توڑنا نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ، اور الیکشن کرانا بھی نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کیوس ہوگا، ایک پولیٹیکل ویکیوم ہوگا، اور اگلے جو آنے والے اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگلے آنے والے حکومت کے لیے جو بھی وفاق کی جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں عمران خان کی یعنی پی ٹی آئی کی پوزیشن کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گی، یہ عمران خان صاحب کے بڑے سے بڑے مخالفین بھی اب یہی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال فی الحال تو اتنا ہی، اور ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور جو ہی اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آئیں گی، اور خاص طور پہ کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی تقریر کا لیا ہے نوٹس یا نہیں لیا ہے، اس پہ کوئی ایکشن کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، تو پھر آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور تھوڑا بہت کوشش ہوگی انالیسس بھی کریں۔ ناظرین، میرے سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔